السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 20 نیوز۔ آج ہم موجود ہیں ایس ڈی پی او آفس بہاولپور میں۔ آج ہم پنجاب پولیس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے جوان کو یہاں پر بھرتی کیا۔ ڈی ایس پی سرکل شفقت ندیم عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کی پوسٹنگ کا آخری دن ہے، سرگودا ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن بہاولپور کے لوگوں کو یہاں پر اداس کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اتنی محبت بانٹی لوگوں کے درمیان کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ اپنا 20 نیوز نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی دن ہو تو وہ عوام کے بیچ میں رہا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کرونا وائرس کی جیسی وبا تیزی کے ساتھ بڑھی تو لوگوں کے درمیان جا کر ان کو جو ہے اصلاح کی، ان کو سمجھایا کہ ہم نے کس طرح سے کرونا وائرس کے دنوں میں دن گزارنے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تہوار ہو، عید ہو، بقرہ عید ہو، محرم الحرام ہو، کوئی بھی ایک اہم ایکٹیویٹی ہو تو انہوں نے بہت خوبی سے اپنی فرائض کو سر انجام دیا۔ پنجاب پولیس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ ایسے جو جوان ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں، جن کی وجہ سے ہم آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں۔ بہاولپور میں امن و امان قائم کرنے کی ایک جو عادت ان کی تھی وہ قائم کی۔ انہوں نے جرائم کے اوپر بہت زیادہ عبور حاصل کیا، ان کو پکڑا، ان کو ٹریس کیا، فوراً سے پہلے وہاں پر پہنچے۔ تو آج آغاز کر رہے ہیں ہم ایک دبنگ افسر کا، جنہوں نے بہاولپور میں بہت زیادہ ٹائم گزارا۔ ہمارے ساتھ شفقت ندیم عطا صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ آئے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر کتنا ٹائم آپ نے گزارا بہاولپور میں، اور بہاولپور کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح محبتیں بڑھی؟ جی یہ میری سیکنڈ پوسٹنگ ایز اے ڈی ایس پی سٹی بہاولپور تھی۔ اس سے پہلے میں 15-16 میں یہاں پہ ڈی ایس پی سٹی بہاولپور رہا ہوں۔ میں نے احمد پور شرقیہ میں سرو کیا ایز اے ایس ڈی پی او، اور اس کے علاوہ میں نے بہاولپور ڈسٹرکٹ کے جو مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ایز اے ایس ایچ او میں نے کام کیا۔ سر کیسا لگا اتنا بڑا ٹنور آپ نے بہاولپور میں گزارا؟ کون کون سی اچیومنٹ ہے جو آپ نے حاصل کی، اور کون کون سی جو رہ گئی جو آپ کرنا چاہتے تھے اس دوران کہ بہاولپور کو امن و امان قائم کرنے میں، خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں؟ سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ کون کون سے اہم جو آپ کے پروجیکٹ تھے وہ حاصل کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں بہاولپور کی عوام کا شکر گزار ہوں جی کہ انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی میری پوسٹنگ رہی ایز اے ایس ایچ او یا ایز اے ایس ڈی پی او، انہوں نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے لیے نت نئے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے لیے نت نئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ محرم الحرام یہاں پہ بڑے حساس مقامات تھے۔ اچ شریف تھا، تیجی تھا، احمد پور شرقیہ تھا، خیرپور کامے والی تھا۔ بہاولپور سٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ کوتوالی کے اندر بہت بڑا محرم الحرام کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو میں نے جہاں جہاں پہ بھی میری پوسٹنگ رہی، میں نے کمیونٹی پالیسنگ کے تحت لوگوں سے رابطہ بڑھا کے، اس میں تاجران ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں وکلاء ہیں، اس میں زندگی کے ہر شعبے سے جو نمایاں لوگ تھے ان سے میرا ہمیشہ رابطہ رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی پالیسنگ کے تحت میری جہاں جہاں پہ بھی پوسٹنگ رہی الحمدللہ، کہیں کوئی ایسا ایشو بنا بھی ہے تو ہم نے اپنے لیول پہ سیٹل کیا ہے۔ کسی سینئر آفیسر کو اس میں کوئی ہم نے پریشانی نہیں ہونے دی۔ اور الحمدللہ آج جب میں اتنا عرصہ بہاولپور میں گزارنے کے بعد یہاں سے ٹرانسفر ہو کے سرگودا جا رہا ہوں تو میرا ضمیر بھی مطمئن ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے، کسی کا کوئی کہیں پہ آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب میری ادھر پوسٹنگ ہوئی لاسٹ ایئر اگست 19 میں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ وارم ویلکم کیا مجھے۔ اور آج جب میں یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اتنی محبت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن ہو گئے ہیں میرے ٹرانسفر کو، تو آج میں نے اپنا چارج چھوڑ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس میں تمام سول سوسائٹی، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس میں تاجر ہیں، اس میں صحافی حضرات ہیں، تمام میرے پاس آئے اور انہوں نے تمام نے اتنے ہی پھول پیش کیے جتنے کہ جب میں یہاں پہ پوسٹنگ ہو کے آئی تھی۔ تو یہ میرے لیے قابل فخر بات بھی ہے اور میرے لیے باعث اطمینان بھی ہے کہ جب انسان کہیں سے جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، تو آپ اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہی کار چور گینگ کو انہوں نے پکڑا، بڑے خوش دلی کے ساتھ انہوں نے یہ حاصل کیا، اچیومنٹ حاصل کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اپنا 20 نیوز کو بھی یہ ایک خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سارا کام کیا۔ سر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پتنگ بازی بہت زیادہ عروج پہ تھی، اور جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی تو یہاں پر لوگ اپنے گھروں میں تھے اور وہ صرف پتنگ بازی کا ہی ایک شوق رکھتے تھے، اپنے گھروں میں پتنگ اڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دور پھرنے کی وجہ سے گلے جو ہے زخمی ہونے کا خدشہ تھا۔ لیکن ڈی ایس پی شفقت عطا صاحب نے بہت اچھی کوشش کی۔ سر کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، جیسے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل تھے؟
جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں چونکہ بہت زیادہ سختی تھی لوگوں کے باہر نکلنے پہ، سوشل ڈسٹینس پہ اور باقی چیزوں پہ، تو بہاولپور میں الحمدللہ ایک تو ہم نے لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد بہت کروایا تھا، اور یہ بہاولپور پنجاب کے ان 1 یا 2 شہروں میں تھا جہاں پہ کوئی 98% عمل درآمد اس پہ ہوا تھا، اور یہ چیز اپریشیٹ پورے میڈیا میں کی گئی تھی اور بڑے گورنمنٹ لیول پہ یہ تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے دوران یہ ہوا کہ جب لوگ گھروں میں بیٹھے تو ان کے پاس چونکہ اور تو کوئی شغل نہیں تھا، دون شہر کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو پتنگ بازی جو تھی یہ شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ 2-3 دنوں کے اندر اندر ہی بہاولپور کے جو تمام آسمان تھا وہ پتنگوں سے بھر گیا تھا۔ اس پہ اس وقت ڈی او صاحب تھے شعیب اشرف صاحب، انہوں نے مجھے اسپیشل ٹاسک دیا کہ یہ پتنگ بازی کو ختم کریں، اور دوسرا یہ جان لیوا جو کہ ایک کھیل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈور پھرنے سے بڑے سنگین واقعات ہو جاتے ہیں، اور بہاولپور الحمدللہ جو کہ ایک بڑا پرسکون شہر ہے، بڑا پرامن شہر ہے، یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے خدا نخواستہ کوئی ایک بھی واقعہ ہو جائے تو یہ پولیس کے لیے اور اس شہر کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا۔ تو آپ نے دیکھا میں نے جب مجھے یہ ٹاسک ملا تو میں نے سب سے پہلے جو یہاں ہائی ویز چھتیں تھی وہاں پہ چڑھ کے یہ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں آپ کے ساتھ مل کے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ پتنگ بازی ہوتی ہے۔ پھر آپ ہی وہاں پہ تھے کیمرے کے ساتھ، ہم نے تمام کی جب ویڈیو پروف حاصل کر لیے کہ کس کس گھر سے پتنگ اڑ رہا ہے، تو پھر ہم نے اس کے بعد مساجد میں اعلانات کروائے، لوکل کمیونٹی کو شامل کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پتنگ بازی سے باز آ جائیں، اور جب اس کے بعد بھی جو لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو ہم نے بھرپور ایکشن لیا، اور الحمدللہ پھر پورے پنجاب میں یہ دیکھا گیا کہ واحد سٹی تھا بہاولپور جہاں پہ کوئی ایک بھی پتنگ جو تھی وہ نہیں اڑتی تھی، اور میں اس کا کریڈٹ اپنے سینئر آفیسران کو، اس وقت کے ڈی او صاحب کو دیتا ہوں، اپنے کولیگز کو دیتا ہوں، اپنے ایس ایچ اوز کو دیتا ہوں، کانسٹیبل سے لے کے اپر سبارڈینیٹس تک، ڈولفن فورس تھی ہمارے ساتھ، ایلیٹ فورس تھی، ٹریفک پولیس تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ٹیم ورک تھا جو 2 دنوں کے اندر ہم نے دن رات محنت کی، اور الحمدللہ ہم کسی ایسے سانے سے بچے جہاں لاہور میں یا دیگر شہروں میں واقعات ہوئے، وہ بہاولپور میں کوئی ایک بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ سر ہم نے دیکھا کہ آپ رات ہو دن ہو کسی بھی ٹائم آپ جو ہے نا ڈیوٹی پہ موجود رہا کرتے تھے، اپنے جونیئر کو کیا کہیں گے یہاں سے جو جا رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح آگے ڈیوٹی وہ سر انجام دیں؟ پنجاب پولیس کا کہا جاتا ہے کہ تھانہ کلچر جو آپ کے سامنے ہے اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ خوش دلی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں تو ایسے آنے والے بھی اور جو جونیئر آپ کے ہیں وہ کس طرح کام کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس جو ہے یونیفارم یہ ایک سروس کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، اس ڈپارٹمنٹ نے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیفارم کی عزت میری والدہ کی عزت کے برابر ہے۔ اگر میں اس کی عزت نہیں کرتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام بھی دیا اور میں لوگوں کے کام نہ ہوں۔ تو آپ نے دیکھا میں بہاولپور میں جس جگہ پہ بھی رہا ہوں وہاں پہ میری ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں نے لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور بہاولپور سٹی جو کہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ ایک چھوٹا اور خوبصورت شہر ہے، اچھا محلات کا شہر اس کو کہا جاتا ہے، نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور لوگ باہر سے ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے یہاں پہ، تو میری یہ کوشش تھی کہ ہم اس کا امیج اچھے سے اچھا بنائیں، اور اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سٹی میں اچھی ہوگی کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں ہمارے آر پی او صاحب بیٹھتے ہیں، یہاں کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں، اور سینئر آفیسران ہیں، آرمی ہے، ججز ہیں، تو اس لیے میری یہ ہمیشہ کوشش رہی تھی کہ بہاولپور کو ہم اتنی اچھا شہر بنا دیں کہ لوگ اس کی مثالیں دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ جونیئرس کے لیے جو میرا میسیج ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ تھانے پہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کسی کام کے لیے، وہ کوئی نوجوان ہے، کوئی خاتون ہے، آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے میری کوئی ماں بہن بیٹی یا میرا کوئی بھائی یا میرا والد کسی تھانے پہ کام کے سلسلے میں گیا ہے، جو میری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہاں پہ، وہی مجھے ڈیلیور کرنا چاہیے، وہی رسپیکٹ دینی چاہیے جو لوگ تھانے پہ میرے پاس آتے ہیں۔ تو میرے آفس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی آیا ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی اس کی بات آپ تسلی سے سنیں، اس کے بعد اگر اس کا کام ہو سکتا ہے تو اس کا کام بالکل کریں اور ڈٹ کے کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو اسے بتائیں کہ آپ اس وجہ سے آپ کا یہ کام نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، وہ اس کے بعد بھی سینئر آفیسران کے پاس جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے جائیں، لیکن آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ اپنی جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے اس کو ضرور پورا کریں، اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 24 آور جاب ہے، واقعی ہماری ڈیوٹی ٹائمنگز ہونی چاہیے، ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے، ہمارے لیے سکولز ہونے چاہیے، ہاسپٹلز ہونے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے
کہ اگر گھر میں وسائل نہ ہوں تو کیا ہم اپنے بچوں کی عزت یا بچے اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسا چیز ہے جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سروس کے دوران جو میں نے ریوارڈ کمایا وہ یہی ہے کہ لوگوں نے مجھے اتنے پیار سے یہاں سے جو ہے میں جا رہا ہوں تو اتنا پیار دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی زندگی کا ایسٹ ہے. اسی طرح جب انسان کوشش کرے کہ دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے یاد کریں کہ فلاں بندہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ تو ہو گئی نوکری کے دوران کی گپ شپ. سر اگر پنجاب پولیس میں نہ آتے تو سر آپ کا کیا تھا؟ کس میں آپ جوائننگ کرنا چاہتے تھے؟ ڈاکٹر بننا تھا, وکیل بننا تھا, کیا شوق کیا تھا اس کے علاوہ؟ اور یہ پولیس میں جوائننگ ہوئی یہ کس طرح ہوئی سر؟ جی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کی تھی. تب میرے پاس 2 آپشن تھیں. ایک میرے پاس لمس کا MBA کرنے کا تھا چانس, اور دوسرا میں نے پھر لاء تھا. میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں لاء کروں یا میں سول سروس جوائن کروں. تو تب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پہ پارٹ 1 میں ایڈمیشن لیا. اسی دوران PCS کا ایگزام ہو گیا اور میں 1998 میں ایز انسپیکٹر میں نے یہ سروس جوائن کر لی. اور میں الحمدللہ بڑا مطمئن اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں اور اس کو راضی کریں. اور یہ ایک چانس ملتا ہے پولیس میں آنے کے بعد. یہ واحد محکمہ ہے, میں نے پرسوں بھی ایک چینل کو کہا تھا کہ یہ وہ واحد محکمہ ہے جو آدھی رات کو بھی آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں, کسی بھی تکلیف کی صورت میں آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, پولیس کو کال کرتے ہیں, پولیس آپ کے پاس ضرور پہنچتی ہے. اور اس کے بعد آپ کے دکھ کا جو فرسٹ ہینڈ مداوع ہے وہ پولیس ہی کرتی ہے. اس میں ہمارے پاس غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ہم ہی وہ ادارہ ہے الحمدللہ جہاں لوگوں کو سرو کرنے کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہم تک لوگ آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا جو موقع مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں ملا ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملتا, اور اگر ہاں یہاں پہ نہ ہوتا تو میں یقیناً ایک لائر ہوتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے گورنمنٹ نے دی ہے, میرے ڈپارٹمنٹ نے دی ہے, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اپنی فیملی کی نیک نامی میں اضافے کا باعث بنوں انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسا کہ ابھی اپنا 20 نیوز نے حالیہ دنوں میں ایک خبر بریک کی, شکارپوری گیٹ میں فائرنگ کا واقعہ ہوا, تو میں چشمدید گواہوں کے ودن 5 منٹ میں سر وہاں پر موجود تھے. جیسے ہی وہاں پہ 15 پہ کال چلی تو وہاں پر قدرتی طور پہ میرا وہاں سے گزر ہوا, تو میں نے دیکھا کہ تمام ان کی فورس وہاں پر موجود تھی اور فوراً سے پہلے ہی انہوں نے کارروائی شروع کی. سر دیکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا میسج دیں گے بہاولپور کے میں آپ نے بڑا ٹائم گزارا, یہاں کے جو لوگ ہیں اور ان کو کیا پیغام دے کے چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جی بہاولپور کی عوام کا مشکور ہوں, میں ان کا احسان مند ہوں, ان کا قرض ہے مجھ پر کہ انہوں نے جتنی عزت مجھے دی. ایک پبلک سرونٹ کے لیے یہی ایسٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو فارمل سے ایک بات بتاتا جاؤں کہ میں نے کل اپنے بیٹے کو اسٹڈنگ ان لاہور ایک میسج کیا. میں نے اس کو اپنی پک سینڈ کی جس میں لوگوں نے مجھے کافی فلاورز دیے ہوئے تھے. تو ساتھ میں نے اس نے لکھا کہ بیٹا دیکھو, جب کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس کو سارے پھول دیتے ہیں, اور جب کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس پہ اتنا اظہار محبت لوگوں کا, یہ یقیناً جو ہے نا یہ باعث فخر اور باعث اطمینان کی بات ہے. اور میں نے اسے لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کو آگے بڑھائیں گے, اور یقین کریں کہ بہاولپور کی عوام میں جتنی تعریف کروں کم ہے. کوئی بھی ایسا موقع آیا ہے جہاں محرم الحرام کا آیا ہے, کوئی اسٹرائکس کا آیا ہے, کوئی اور ایشوز آئے ہیں, کرونا آیا ہے, کوئی اور معاملات آئے ہیں, تو میں نے جس سے بھی واسطہ پڑھا ہے, خواہ وہ وکلا ہیں, وہ تاجر کمیونٹی ہے, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں کے علاوہ صحافی ہیں اسپیشلی, تو تمام نے رسپونڈ کیا. اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں پہ ہم نے پبلک کے ساتھ ایک بات کی ہو یا کوئی معاملہ طے کیا ہو تو ہمیں کوئی اس کا ریئیکشن الٹا ملا ہو. ہمیشہ کوآپریشن ملی ہے. اور میں خاص طور پہ یہاں کا جو میڈیا ہے, صحافی حضرات ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سنسنی نہیں پھیلائی کسی بھی واقعے میں. اور یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے پازیٹیو صحافت کی کہ آپ کو واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نہ پھیلائیں کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں. اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے تو کوشش کی ہے پریس میڈیا نے, اس کے علاوہ آپ کے پرنٹ میڈیا نے اور آپ کے یہ سوشل میڈیا نے, کہ اس میں سنسنی نہ پھیلائی جائے. بہاولپور اس حوالے سے بڑا ہی پرامن خطہ ہے. اور جو یہاں پہ میرے بعد آفیسر آ رہے ہیں وہ چونکہ میرے بیچ میٹ بھی ہیں, اور رات میں نے ان کو 2:30 بجے کے قریب میسج کیا. میں نے کہا یو آر لکی کہ آپ یہاں پہ انشاءاللہ عزت پاؤ گے. تو یہاں پہ جتنی پولیس فورس ہے یا میرے بعد آنے والے آفیسر ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہوگی
کہ آپ جس کو جتنی عزت دیں گے لوگ آپ کو اس کا رسپانس ضرور کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ جہاں پہ بھی دیں بالکل ڈٹ کے دیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو مظلوم آپ کے پاس آتا ہے جس کی کوئی سفارش نہیں ہوتی، اس کا اگر حق بنتا ہے تو بالکل ڈٹ کے ساتھ دیں. اس میں پھر یہ چیز نہ لائیں کہ یہ مصلحت جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں. میں آخری بات کرتا چلوں کہ میں اس حوالے سے بڑا لکی رہا الحمدللہ کہ بہاولپور میں میرے جو بھی ڈی پی او صاحبان آئے اور میرے جو بھی آر پی او صاحبان آئے اور ایون اب ایڈیشنل آئی ڈی صاحب ساؤتھ پنجاب آئے، مجھے تمام کا اعتماد حاصل رہا اور میں نے کبھی بھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہوں. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا پولیس اسٹیشن مجھے جو بھی ڈیوٹی دی گئی میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ پولیس اسٹیشن ٹف ہے یا یہاں جہاں پہ جو مسائل ہیں میں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا. جب بھی آفیسر نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے بڑے اسٹیشنز پہ لگایا، مجھے بڑے ٹاسک دیے، تو الحمدللہ ہم نے پوری جان شانی سے، اور اس میں تمام ٹیم میری کانسٹیبل، میرے سب انسپیکٹرز، اے ایس آئیز، میرے محرر، ایس ایچ اوز، ہم تمام نے مل کے کوشش کی کہ اس ٹاسک کو پورا کیا جائے. آپ نے جو گینگ کا ذکر کیا، پچھلے دنوں جو کار کا گینگ پکڑا گیا اس میں ہمارے ریاض اشرف اے ایس آئی ہیں، اس کے علاوہ عاصم آئی ٹی کا ہمارا جوان ہے. انہوں نے ایسی محنت کی کہ آپ دیکھیں کہ یہ 2 کاریں چوری ہوئی پچھلے 1 ماہ کے اندر، تو ہم نے وہ ودن کوئی 5 days دونوں گاڑیاں نہ صرف وہ ریکور کی بلکہ اس کے علاوہ ہم نے 5 گاڑیاں اور ریکور کی جو پنجاب کے مختلف اضلاع سے چوری ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں نیک نیتی سے شروع کریں اور اپنے سبارڈینیٹس کو بالکل ساتھ لے کے چلیں. رینکس میں آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کانسٹیبل بہت اچھا مل جاتا ہے کہ جو بہت سارے سینئر آفیسران سے اچھا ہوتا ہے، اپنے ایسے سب انسپیکٹر سے اچھا ہوتا ہے. تو آپ تمام کو ساتھ لے کے چلیں گے. جس طرح گھر کا بڑا میں سمجھتا ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی تمام اولاد کو، پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو ایز اے کمانڈر تھانے کے لیول پہ یا ایز اے سرکل کے طور پہ میں نے یہ کوشش کی کہ آپ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں. اس میں کوئی سست ہے تو اس کو بھی ایکٹیو کریں، جو ایکٹیو ہے ان کو اور بیک اپ کریں. اور اس میں کریڈٹ پھر اپنے ڈی پی او صاحبان کو اور موجودہ حسن مشتاق سکھیرا صاحب میرے ڈی پی او تھے، انہیں کی پوسٹنگ کے دوران ہی ہم نے کار گینگ پکڑا. وہ کہ مجھے چند دن ملے ان کے انڈر کام کرنے کے، لیکن بہت پروفیشنل اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ پارٹ آف سروس، پارٹ آف لائف. تو میری وش ہوگی کہ میں سر کے اندر جو ہے انڈر دوبارہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے موقع ملے کہیں پہ بھی اور میں دوبارہ کام کروں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ترقی دے اور دوبارہ بہاولپور آئیں، ہمارے لوگوں کے درمیان رہیں. جی ناظرین، آج کا انٹرویو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. یہاں سے ہم آپ سے لیں گے اجازت ایک ہی نعرے سے کہ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ.